آج کی سٹوری ہے اندھیرے میں چھپا راز۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایول سٹوریز ود زرنش۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام زرنش ہے، میں آپ لوگوں کی بھیجی گئی سٹوریز کو نریٹ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو بھی اپنی کوئی کہانی بتانی ہو تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ یا ای میل پہ بھیج سکتے ہیں، وائس کی صورت میں بھی اور رائٹ کر کے بھی۔ تو بنا وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ میرا نام فیصل ہے اور میں ایک فری لانس جرنلسٹ ہوں۔ مجھے ہمیشہ عجیب اور ان ایکسپلورڈ کہانیاں ڈھونڈنے کا بہت شوق رہا ہے۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ پاکستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں کوٹ بالا کے قریب ایک پرانی اور ویران حویلی ہے جسے لوگ شمسی حویلی کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں عجیب و غریب حادثے ہوتے ہیں اور وہاں کسی کا زیادہ دیر رکنا ناممکن ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس حویلی کا راز پتہ لگانے ضرور جاؤں گا۔ مجھے گاؤں کے لوگوں نے وہاں جانے سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میری کیوریس نیچر مجھے روک نہ سکی۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا، بیٹا وہاں جو بھی کیا ہے یا تو لوٹ کر نہیں آیا یا پھر وہ زندگی بھر کے لیے پاگل ہو گیا۔ میں نے ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اپنا بیگ پیک کیا، اٹھایا اور رات کے وقت حویلی کے لیے نکل پڑا۔ جب میں حویلی کے قریب پہنچا تو چاند کی مدھم روشنی میں مجھے وہ جگہ ایک بڑے سائے کی طرح لگ رہی تھی۔ حویلی کا دروازہ ٹوٹ چکا تھا اور اندر گھنا اندھیرا تھا۔ میں اپنی ٹارچ کی روشنی میں اندر گھسا۔ ہر طرف سناٹا تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ حویلی کا اندرونی منظر ایک پرانی کہانی سنا رہا تھا۔ دیواریں دھندلی اور پتوں سے ڈھکی ہوئی تھیں اور ہر کونے سے مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے۔ میں ایک ایک کمرہ ایکسپلور کر رہا تھا، لیکن ہر جگہ صرف ویرانی اور برسوں پرانی چیزیں تھیں۔ لیکن پھر مجھے ایک کمرے کے کونے میں ایک پرانا فوٹو فریم ملا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس تصویر میں ایک خاتون اور ایک چھوٹا لڑکا تھا، لیکن ان کی آنکھیں عجیب طریقے سے بالکل کالی لگ رہی تھیں، جیسے وہ مجھے گھور رہی ہوں۔ میں آگے بڑھنے لگا، لیکن ہر قدم کے ساتھ مجھے لگتا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ جب میں پیچھے دیکھتا تو کوئی نہ ہوتا۔ پھر مجھے ایک پرانی ڈائری ملی جو زمین پر پڑی تھی۔ جب میں نے اس کو کھولا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ڈائری رئیس شمسی کی تھی، جو اس حویلی کا مالک تھا۔ ڈائری کے آخری صفحات میں لکھا تھا، یہاں کچھ ایسا ہے جو انسان کی بس کا نہیں۔ یہ حویلی میرے خود کے لیے قید بن چکی ہے۔ جو بھی اس کے اندر آتا ہے وہ کبھی یہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ ڈائری کا ہر لفظ میرے دل کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ تبھی مجھے لگتا ہے کہ ڈائری کا ایک صفحہ خود بخود پلٹا اور وہاں صرف ایک لفظ لکھا تھا، بھاگ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے اپنا ٹارچ اٹھایا اور نیچے کی مزید کمروں میں جانے کا فیصلہ کیا۔ نیچے ایک بیسمنٹ کا راستہ تھا جو دروازے سے دھکا لگاتے ہی کھل گیا۔ نیچے کا ماحول اور زیادہ ٹھنڈا اور عجیب تھا۔ جب میں بیسمنٹ میں گھسا تو مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ میں ٹارچ کی روشنی سے سب کچھ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن تبھی مجھے سامنے ایک عورت کا سایہ نظر آیا۔ وہ سفید کپڑوں میں تھی اور بالکل ہل نہیں رہی تھی۔ اس کا چہرہ اونچا تھا، لیکن جب میں نے ٹارچ اس کے چہرے کی طرف کی تو مجھے لگا کہ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ اس کی آنکھیں بالکل کالی تھیں اور اس کی مسکان اتنی ڈراؤنی تھی کہ میرے پیر جہاں تھے وہاں جم گئے۔ اچانک وہ عورت غائب ہو گئی، لیکن تب مجھے لگتا ہے کہ بیسمنٹ کے کونے سے
کوئی چیز میرے قریب آ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے کوئی میری گردن پر سانس لے رہا ہے۔ میں نے ایک زور کی چیخ ماری اور سیدھا اوپر کی طرف دوڑ گیا۔ جب میں نے حویلی کے باہر پہنچتا ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں صرف کچھ ہی گھنٹوں کے لیے اندر تھا، لیکن جب میں نے اپنی گاڑی دیکھی تو یہ دن کے 11 بجے ہوئے تھے۔ میں تو رات کے 12 بجے اندر گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گاؤں واپس آنے کے بعد مجھے لوگوں نے بتایا کہ میں لگ بھگ 3 دن تک غائب رہا، لیکن مجھے صرف کچھ گھنٹوں کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا، مجھے اپنے ہاتھوں پر کچھ عجیب سا نشان نظر آیا۔ یہ نشان جیسے کسی کے ناخن کے ہوں۔ تبھی مجھے ایک بزرگ کا خیال آیا جو پہلے مجھے منع کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا، تم وہاں سے زندہ واپس کیسے آ گئے؟ وہ عورت تمہیں زندہ نہیں چھوڑتی، تمہاری قسمت ہے، لیکن یہ قسمت اب تمہارے پیچھے ہے۔ اس دن کے بعد سے مجھے ہر رات ایک ہی خواب آتا ہے، وہی عورت، وہی تصویر اور وہی مسکراہٹ جو مجھے ہر دن ڈراتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شمسی حویلی کا راز ابھی بھی مجھے واپس بلا رہا ہے۔ شاید مجھے وہاں لوٹ کر جانا ہوگا، لیکن اس بار شاید میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ یہ میری کہانی تھی۔ اگر آپ بھی کسی پرانی اور ویران جگہ پر جانے کا سوچ رہے ہیں تو ایک بار پھر سوچئے، کیا پتہ وہ جگہ آپ کا انتظار کر رہی ہو ہمیشہ کے لیے۔ امید ہے آپ سب کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں۔ ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔